عن ابي محمد ان رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك. یہ اسلامی معاشرت کے متعلق یہ نشست کا سلسلہ چل رہا تھا. اسلامی معاشرت میں جہاں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرے، وہاں اولاد پر بھی ماں باپ کا بڑا حق ہے. بلکہ اسلام نے ماں باپ کی عظمت اتنی بتلائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں اپنا حق بتلایا توحید کا، عبادت کا، ساتھ ہی ماں باپ کی اطاعت بھی بتائی، فرما برداری بھی بتائی. گویا کہ اللہ کے بعد کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنا حق. آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین. اور اتنا حق بتلایا کہ اللہ نے اپنی بات تو ایک جملے میں کہہ کر ختم کر دی، اللہ تعبدوا الا ایاہ. اور جب بات اماں ابا کی آئی تو ایک جملے نہیں، کم از کم 8-9 جملے کہے. وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. چلتے چلے گئے، آخر میں کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر تم ماں باپ کے لیے یہ سب کچھ بھی کرتے رہو تب بھی اپنے اماں ابا کا حق ادا نہیں کر سکتے. آخر ایسا کرنا اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، فقیر بن کے اللہ سے مانگنا اور کہنا اے اللہ جیسے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی اور میرا خیال رکھا تو بھی ان کا خیال رکھ اور تو بھی ان پہ رحم کا معاملہ فرما دے. دعا کرتا چلا جائے گا تب ماں باپ کا حق ادا ہوگا. یہ اسلامی معاشرت ہے. ایک ساتھی کل سنانے لگا ایک باپ نے اپنے بیٹے پہ تقریباً اس کی تعلیم پہ 1 کروڑ روپے لگایا ہوگا، لیکن اس کا لہجہ سن کے اندر سے کلیجہ جلنے لگا. آج کی اولادیں ماں باپ سے یوں برتاؤ کرتی ہیں جیسے غلام سے بھی نہیں کیا جاتا. ان کی زبان کی تلخی ایسی ہے جیسے دشمن کے لیے بھی نہیں اختیار کی جاتی. مٹتی چلی گئی اسلامی معاشرت، نہ اسکول میں رہی، نہ کالج میں، نہ تعلیمی اداروں میں رہی نہیں. اسلام اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بناتا ہے. زبان بھی آواز بلند نہ کرنا ابا اماں سے، ماں باپ سے آگے نہ چلنا، آنکھیں نہ دکھانا، بلکہ نفسیات پہ اللہ رب العزت نے ہاتھ رکھا. اور ماں جب تمہارے ابا اماں بوڑھے ہو جائیں تو فطرتاً ان کی طبیعت میں چچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور بسا اوقات ایک ہی بات کئی مرتبہ کہتے ہیں اور بسا اوقات ایک بات کو سمجھنے کے لیے بار بار سوال کرتے ہیں، بسا اوقات اپنی بات پہ اصرار کرتے ہیں. یہ خاص زندگی کا موسم ہوتا ہے تو خصوصاً تنبیہ فرمائی اولاد کو کہ اس بڑھاپے میں خیال کرنا، اف نہ کرنا، کوئی ایسا انداز جس سے ان کا دل دکھے اسے اختیار نہ کرنا، کندھے جھکا لینا، ان کی فرما برداری کرنا. کوئی چیز ان کے بڑھاپے میں ناگوار گزرے تو الگ ہو جانا، سائڈ پہ ہو جانا، زبان کی تلخی نہ نکالنا، کڑواہٹ نہیں، ماں باپ ہیں تیرے. احتیاط سے زبان، رویہ، انداز اختیار کرنا. لیکن گرم خون بسا اوقات جب گندا ہو جائے اور اللہ نہ کرے اسے گندے میڈیا کا ہوا لگ جائے تو اس کے پاس فیس بک پہ بیٹھنے کے لیے بہت وقت ہے اور بہت مٹھاس ہے. ماں باپ کے لیے پھر مٹھاس نہیں رہتی.
ماں باپ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے اقصی اباہ و ادنا صدیقہ، ایسا وقت آئے گا کہ نوجوان دوستوں کو اپنا خیر خواہ سمجھیں گے اور باپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اقصی اباہ و ادنا صدیقہ، ان سے معاملہ اور انداز یوں جیسے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بڑی دولت ہے ماں باپ، اور سعادت مند ہے وہ اولاد جسے اپنے ماں باپ کی خدمت کا سلیقہ آتا ہے اور اسے یہ موقع نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعائیں فرمائی ہیں، 3 بد دعاؤں پر آمین فرمائی ہے۔ ایک وہ شخص جبرائیل امین نے کہا اے اللہ وہ ہلاک ہو جائے، رمضان جیسا مبارک اور برکتوں بھرا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا ہاں ہلاک ہو جائے، آمین، اے اللہ قبول فرما لے اس بد دعا کو بھی۔ دوسرا فرمایا وہ شخص جسے اللہ ماں باپ کا بڑھاپا اسے دے دے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، فرمایا یہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے اللہ اس بد دعا کو بھی قبول فرما لے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے سامنے پیارے نبی کا نام آئے اور پیارے نبی پہ وہ درود نہ پڑے تو آپ نے فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل امین نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ اس بد دعا کو بھی قبول فرما لے۔ ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، کیا حق ہے ماں باپ کا اولاد پر؟ فرمایا میاں ہما جنتک و نارک، وہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے۔ فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، جنت میں جائے گا۔ ان کا دل دکھایا، انہیں تکلیف پہنچائی، انہیں ذلیل کیا، جہنم ہے تیرے لیے، جہنم میں جائے گا تو۔ اللہ بھی راضی نہیں ہوتا اگر ماں باپ راضی نہ ہو، اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر ہے۔ ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول میری ماں مسلمان نہیں ہے اور مانتی بھی نہیں ہے، اسے میرا اسلام بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ میں تو اس کی بات نہ ماننا، شرک میں تو اس کی بات نہ ماننا، لیکن ہے پھر بھی تیری ماں، جائز کاموں میں پھر بھی تو ان کی فرما برداری کرنا اور ان دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیرے ماں باپ۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جسے اللہ رب العزت بڑھاپے میں ماں باپ دے دے اور پھر بھی جنت میں نہ جائے، بڑا بد نصیب ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ تو یہ اسلامی معاشرے میں ماں باپ تو بڑا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اللہ کرے میرے گھروں میں اسلامی زندگی بھی تو ہو، میرے تعلیمی اداروں کے اندر جہاں میری نسل جا رہی ہے وہاں اسلامی معاشرت بھی تو ہو، پڑھائی بھی تو جو، وہاں تو مفاد پرست جانور بنایا جاتا ہے، مفاد پرست جانور، شہوت اور معدے کا جانور بنایا جاتا ہے، اور اس جانور کے مقابلے میں اور اس کے مفادات میں اگر ماں باپ رکاوٹ تو وہ دشمن، وہ راستے میں رکاوٹ تو وہ دشمن۔ اسے بنایا ہی معدے کا اور شہوت کا جانور بنا دیا، حیوانیت کی زندگی اسے پڑھائی اور سکھائی، اسے کیا پتا ماں باپ کیا دولت ہوتی ہے اور ماں باپ کتنا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی، بلکہ صحابی تو ایسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے کہا عمر ایک شخص یمن سے آئے گا اور اس سے دعائیں کرا لینا، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہ کون تھا؟ یہ حضرت اویس قرنی تھے رضی اللہ تعالی، عجیب آدمی۔ حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیری اماں ہے؟ کہاں؟ کیا اس کی کوئی خدمت کرنے والا ہے تیرے سوا؟ کا کوئی نہیں۔ کہا ایسا کر تو میری زیارت کو نہ آ، تو اپنی اماں کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔
یعنی ایک مسلمان کی اس دور کے اندر بھی حضور کے روضے پہ جانے کی بھی کتنی بڑی تمنا ہوتی ہے، لیکن وہاں تو حضور خود موجود ہیں، اور ایک طرف ماں کی خدمت بڑھاپے میں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہ آنا، تم وہیں رہنا۔ اللہ کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے دنیا سے، لیکن ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہے یمن سے ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، بڑا اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، اور اس کا مقام اللہ کے ہاں یہ کہ جب بھی دعا کرتا ہے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ عمر تو بھی اس سے دعا کرا لینا۔ عمر جیسا آدمی جب سوچتا تھا تو اللہ آسمان سے قرآن بنا کے بھیج دیا کرتا تھا۔ عمر جیسا آدمی کہ پیارا نبی آسمانوں پہ گئے، معراج میں تو ان کا محل دیکھا۔ عمر جیسا آدمی کہ میرے نبی کے سسر بھی۔ عمر جیسا آدمی کہ مسلمانوں میں پہلے امیر المؤمنین ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ان کا لقب تھا۔ عمر کا لقب پڑا امیر المؤمنین، ایسا بڑا آدمی، لیکن کیا کہا جا رہا، اس آدمی نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ واپس کرنا حیا آتی ہے، دعا کرا لینا اس سے۔ یہ سبق ہے اسلامی معاشرت کا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے، ہاں کتنی بڑی دولت ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی رضا بھی ماں باپ کی رضا کے اندر ہے۔ جنہیں اللہ رب العزت نے ماں باپ دیے وہ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ وہ ہم سے خوش رہیں، خوش رہیں ہم سے، اور ہم سے راضی رہیں۔ ان کی دعائیں بڑی کام آتی ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں بہت قیمتی ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں، اللہ نہ کرے کوئی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ میرا ماں باپ مجھ سے ناراض ہو، اللہ نہ کرے ایسی زندگی گزرے۔ تو یہ اسلامی معاشرت کا ایک بڑا سبق ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں؟ فرمایا جو تجھے میرے پاس ملے گا اپنے ماں باپ کی خدمت سے وہی کچھ تجھے ملتا رہے گا۔ پھر فرمایا رغم انفہ، رغم انفہ، قیل من یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے وہ شخص۔ کہ رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہو جائے؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما ثم لم يدخل الجنہ، جو اپنے ماں باپ کو پائے بڑھاپے کے اندر یا ان میں سے ایک کو پائے اور پھر بھی جنت میں نہ جا پائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اتنا آسان جنت، اتنی سستی جنت، اتنا مختصر راستہ جنت کا ماں باپ کی خدمت کی بدولت، پھر بھی اسے نہیں ملی، بدنصیب آدمی، بدنصیب آدمی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک دن میں رات کو سویا، نمت، سویا، فرأیتنی فی الجنہ، میں نے ایسا لگا میں جنت میں ہوں، فسمعت فیہا قراءۃ، میں نے وہاں قرآن کی آواز سنی، فقلت من ھذا، خوابی کے اندر میں نے کہا یہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ جواب ملا حارث ابن نعمان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں حارث ہے، اس کی نیکی تو بڑھیا نیکی ہے، اس کی نیکی تو بڑھیا نیکی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ اٹھے تو فرمایا ہاں وکان ابر الناس بامہ، یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، اس کی فرما برداری ہے کہ میں جنت میں اس کا قرآن سن رہا ہوں، یہ واقعی ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ماں باپ کے بڑے حقوق رکھے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بیٹا ماں باپ کا نافرمان رہا زندگی میں، پھر ہوش آیا، پھر آنکھ کھلی، پھر احساس ہوا ماں باپ کے جانے کے بعد، پھر ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتا رہا، دعا کرتا رہا،
ان کے لیے جو اس سے بن پاتا تھا وہ کرتا رہا، کل قیامت میں اللہ اس کو فرما بردار اولاد میں سے اٹھائے گا۔ قصور ہو جاتا ہے نا، اور بس اوقات ماں باپ بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، آنکھ کھلتی ہے۔ میرے نبی نے اس کا ازالہ بھی بتایا ہے، فرما دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، معافیاں مانگتا رہے، بلکہ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بیٹا اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، ہاں خوشی ہوتی ہے اسے، وہاں جا کر بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا زندگی میں کرتا رہے گا اللہ فرما بردار اولاد میں اٹھائے گا۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تیرے ابا کے ملنے جلنے والے لوگ تھے نا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کو وہی عزت دے اور ان کا خیال کر، اس لیے کہ تیرے باپ کے دوست تھے، اور ان اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے رہا کر، اور جو تم سے بنتا ہے نیکیاں ان کے لیے کرتے رہا کر، فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببرہ والدیہ، ماں باپ کی فرما برداری کا دنیا کا نفع یہ ہے کہ جب بندہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے دیتا ہے۔ یہ نبی نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت، کیا مطلب؟ یہ 60 سال کی عمر میں گیا کسی کام کے نہیں، اور یہ ماں باپ کا فرما بردار رہا، اس کی زندگی میں اتنی برکت کہ ایسا کام کر گیا کہ آئندہ نسلیں نہ جانے اس زندگی سے کتنا فائدہ اٹھائیں گی، اس کی عمر میں اللہ نے برکت دے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے، عمر میں برکت، رزق میں برکت۔ اور یہ بھی آنکھوں سے مشاہدہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اسے دنیا میں کبھی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا بروا آباءکم یبر ابناؤکم وعفوا تعفوا نساءکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، فرما برداری کرو، تمہاری اولاد بھی تمہاری فرما برداری کرے گی۔ تم پاک دامن رہو، تمہاری بیوی امی پاک دامن رہیں گی، تمہاری بیوی امی پاک دامن۔ تو دنیا ہے بھائی عدلے کا بدلہ ہے، جو بوئیں گے وہ کاٹنا پڑے گا، ہاں جو بوئیں گے وہ کاٹنا پڑے گا۔ اگر خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، جتنا ہو سکتا ہے، جس قدر کوشش ہو سکتی ہے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو، انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو، اور راتوں میں اور اپنے مخصوص وقت میں ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، ان کی دعائیں لیا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں ایک ہے دعائیں کرانا، حضرت دعائیں کر دیں ہمارے لیے، اماں میرے لیے دعا کر دے، اور اس سے آگے کا راستہ ہے ایسا کام کر جاؤ، ایسی خدمت کر جاؤ کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی دعائیں نکلیں، ان کے اندر سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں۔ دعائیں کرانا بھی بڑی بات، لیکن اصل ہے دعائیں لینا۔ ہاں تو اپنے ماں باپ سے دعائیں لو، ان کی ایسی خدمت کرو۔ تو ماں باپ کی فرما برداری یہ سعادت ہے، اور نافرمانی یہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور ماں باپ کو ستانا ہے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی فرما برداری نصیب فرما دے، اور ان کی حقوق کی ادائیگی کے لیے سہولت کی شکل پیدا فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔